انتہائی اہم ہے. ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ساری جنریشنز، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر قربان ہو. کیونکہ آپ اب مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن وہ مجرمین کھلے گم رہے ہیں. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ باہر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھتا ہے، اور پھر وہاں ان کے ساتھ دوسرے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں، اور وہ کس طرح نازیبہ الفاظ، ناشائستہ الفاظ اور گستاخی کی کلمات استعمال کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف. لیکن سسٹم نے کیا کیا؟ کیا آج تک ان پر کوئی ایکشن لی گئی؟ کیا ان کو گرفتار کیا گیا؟ کیا ان کے خلاف ایف آئی آر ہوا؟ کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ نہیں. ٹھیک ہے، مسلمان خاموش رہے، وہ تماشا ہی دیکھتے رہے، مجبور ہے، محکوم ہے، بات نہیں کر سکتے. جو بات کی آج کل کے اس دور میں کرتا ہے اس کو زندان کی راہ دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آسانیاں فراہم کرے اور ان مشکلات سے بری کرے، آزاد کرے. عزیز ساتھیوں، اب وادی کشمیر کے اندر بھی آج ہم سب نے دیکھا ایک کتاب جو 7th کلاس میں رکھی گئی ہے، جس کو جے سی پبلیکیشنز، ایک دلی بیسڈ ایک پبلیکیشن جس کو پبلش کر رہی ہے. یہاں کے وادی کے کچھ اسکولوں کے نصاب میں اس کو داخل کیا گیا ہے، اور آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاکہ بنایا گیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا خاکہ بنایا گیا تھا. اور پھر دیکھ لیجئے، غور طلب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بار بار اس پیج پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن ایک بار بھی احترام اور ادب کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا گیا. سمپلی محمد 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 کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم مبارک بار بار استعمال ہوا ہے، احترام کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. ہم اس امر کی، اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم آج تک صرف الفاظ سے مذمت کرتے آئے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم کھوکھلے ثابت ہوئے. بعض اوقات ہم نے احتجاج بھی کیے، بعض اوقات نعرے بھی بلند کیے، بعض اوقات لوگوں نے تحریکیں بھی چلائی، لیکن نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ کچھ نہیں. باطل دشمنان اسلام اپنا کام کرتے گئے، مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے گئے. اب وقت آیا ہے کہ ہم عملی میدان میں کھڑے ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی لال چوک میں جمع ہو کر کے احتجاجی مظاہرے کریں گے. ہمارا سب سے بڑا احتجاج یہ ہوگا. میں آج آپ کے ذریعے امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خاص طور وادی کشمیر کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی اس پبلیکیشن کی کتاب جہاں کہیں بھی نصاب میں داخل ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. اور جو اسکول ایسوسیشن ہے، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، اور جن مدارس کے اندر یہ کتاب کسی بھی اینگل سے، چاہے یہ کتاب وہی کتاب سوشل سائنس کی ہو، سائنس کی ہو، انگلش کی ہو، چاہے کوئی سی بھی کتاب اس پبلیکیشن کی کسی کے نصاب میں داخل ہے، وہ فوراً اس کتاب کو ڈسٹریبیوٹر کے حوالے کرے، پیرنٹس اسکول کے حوالے کرے اور اسکول ڈسٹریبیوٹر کے حوالے کرے، اور ڈسٹریبیوٹر اس کمپنی کے مالک کے حوالے کرے اور اس سے مطالبہ کرے کہ جو بچوں نے پیسے ادا کیے ہیں وہ پیسے ادا کیے جائے، واپس کیے جائیں، تاکہ وہ بچے انہی پیسوں سے متبادل تلاش کریں، دوسری کوئی کتاب تلاش کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں اسکول ایسوسیشن سے اور پرائیویٹ اسکول کے مالکان سے کہ وہ ایمان کا ثبوت پیش کریں، ایمان کا ثبوت پیش کریں، اس پبلیکیشن کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس کا پورا یہ جو ہے نا بلیک لسٹ کیا جائے اس پبلیکیشن کو. پھر یہاں کشمیر کے اندر بک سیلرز ایسوسیشن ہے، ان سے ملتمس ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ بھی ایمان کا ثبوت پیش کرے، وہ ان بکوں کتابوں کو حاصل کرے پیرنٹس سے، اور اس کو پبلیکیشن کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کا مالک ہے، ان کے حوالے کرے اور ان سے مطالبہ کرے کہ وہ بچوں کے وہ پیسے لوٹا دے جو انہوں نے اس کتاب کے عوض میں یا ان کتابوں کے عوض میں ادا کیے ہیں، تاکہ وہ متبادل تلاش کرے، دوسری کوئی کتاب مارکیٹ سے خرید سکے۔ اور تیسری بات، میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس انسیڈنٹ نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے کہ تم لوگ خواب غفلت میں سوئے تھے، اب تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کی ایک کڑی تھی جو ایکسپوز ہو گئی۔ اگر آج عوام بیدار نہیں ہوتی، یہ سازش ایکسپوز نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا عزائم تھے ان کے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ان کے عزائم کو ناکام اور نامراد کرے۔ عزیز ساتھیوں، پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بیدار ہو جائے، خواب غفلت کی جو نیند ہے نا، جس نیند میں ہم سو رہے ہیں، اس نیند سے بیدار ہو جائیں اور دیکھیں آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اساتذہ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو کلاسز میں جا کر تعلیم یہ جو نا بچوں کو فراہم کر رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی دیکھیں، وہ لیسن جب پریپیئر کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ میں کل بچوں کو کیا پڑھانے جا رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا کلکم راء ومسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب کو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گی قیامت کے دن۔ تم استاد تھے، تم کلاس میں جا کر کے وہ چیزیں پڑھا رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف تھی، تم استاد تھے اور تم دین اسلام کے خلاف ایک بچے کا ذہن تیار کر رہے تھے۔ اس بارے میں پوچھو گی، والدین سے بھی پوچھو گی، اسکول کے ذمہ داران سے پوچھو گی، اساتذہ سے پوچھو گی، اور جو بک سیلرز کتابیں بیچ رہے ہیں ان سے بھی پوچھو گی۔ اور وہ دیکھ لے جو یہ کتابیں بیچ رہے ہیں اپنے مال حاصل کرنے کے عوض، وہ دیکھ لے کہ ان کی کمائی کہاں جائے گی اگر انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پبلیکیشن کا ساتھ کیا۔ میں چاہتا ہوں، میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، وادی کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پبلیکیشن کو بالکل نیست و نابود کیا جائے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے وادی کے عوام اس پر انشاءاللہ مثبت رول ادا کریں گے پرامن طریقے سے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس کتابوں کو واپس کرنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اور میں وادی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں، وادی کشمیر کے عوام غیور عوام ہیں، ہمارے اندر الحمدللہ ابھی ایمان موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پبلیکیشن کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، لیکن ہندوستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے۔ ہندوستان میں جہاں کہیں کسی مسلم سکول کے یعنی اونر کے سکول میں یہ کتاب نصاب کے اندر داخل ہے، وہ بھی ہمارے وادی کشمیر کے عوام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کتاب کا بائیکاٹ کرے اور اس کو بلیک لسٹ کرے۔ اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پبلیکیشن کو عبرت بنانا ہوگا۔ ہم اس کی اکنامی پر جو یہ 30 کروڑ سے زیادہ اکنامی ان لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے، یہاں سے ان کی اس اکنامی پر ضرب مارے اور وہ عبرت بنائے دوسری پبلیکیشنز کے لیے، تاکہ وہ آئندہ ہمت نہ کرے اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شان مقدس پر اس پر گستاخی کرنے کی۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تمام باتیں عوام تک پہنچے گی اور اس پر عمل بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ نے سوال کی ون کوڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ تو ہوگا نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنل کوڈ، اور آج جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہم ان کے اس سٹیپ کا ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ بھئی ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پبلیکیشن کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرنا چاہیے، بنسبت کی وہ جو بک سیلر ہے شاید اس کو نہیں معلوم ہوگی، اس کو رعایت دی جانی چاہیے، اس کی بات سنی جانی چاہیے، لیکن ایف آئی آر اس پبلیکیشن کے خلاف، لیکن خالی ایف آئی آر ہی نہیں، ان کی لائسنس کو کینسل کیا جانا چاہیے۔
میرا مطالبہ ہے کہ اس پبلیکیشن کی لائسنس کو کینسل کیا جانا چاہیے. یہ صرف یہ نوٹس یہ کافی و شافی نہیں ہے. بورڈ نے بھی الحمدللہ اچھا بیان جاری کیا لیکن یہ کافی شافی نہیں ہے. اس سے یہ سلسلہ نہیں رکنے والا. اس کی لائسنس کینسل کی جائے, اس کی کتابیں واپس لوٹائی جائے اور یہ بچوں کو پیسے واپس لوٹائے تاکہ وہ بچے دوسری کتابیں خرید سکے, اور اس کو پورا بلیک لسٹ کیا جائے, اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اس کو کنڈم کیا جائے. اور اہم چیز میں عرض کر رہا ہوں علماء کرام سے, آج کے اس جمعہ کے موقع پر اس موضوع کو زیر بحث لائیں. بچوں کے سلیبس میں کیا ہونا چاہیے, بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے, بچوں کو کس طرح, بچوں کے حوالے سے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ان موضوعات پر اس جمعہ کو انشاءاللہ وادی کشمیر کے تمام علماء سے, خطباء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس موضوع کو زیر بحث لائے, کیونکہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور دینی تنظیموں پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے اس میں کہ کوئی بھی بک اگر اپروو ہوتی ہے اس کو پہلے دیکھ لے اچھے سے, کہ کسی بھی مذاہب یا کوئی بھی مذہب جو ہے کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ مت ہوتا ہے تب جا کے اس کو اپروو کریں؟ ویسے سسٹم تو یہی ہے, طریقہ کار تو یہی ہے کہ سسٹم تو پہلے دیکھتا ہے کہ بھئی اگر بازار میں کوئی کتاب آتی ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کتاب کو کیسے اپروو کیا گیا. اب اگر انہوں نے اپروول کے بغیر یہ کتاب منظر عام پر لائی ہے تو یہ پھر ستم 12 ستم ہے, یہ اور ایک مزید اور بڑا جرم ہے. تو سسٹم کو اویئر ہونا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے اور اس پر فوری ایکشن لینی چاہیے. حالانکہ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے انہوں نے جو ہے اس کی اپولوجی لیٹر بھی لکھی ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں جو ہے کوئی بھی معافی نہیں ہے. تو کیا یہ اسلامک فریٹرنیٹی جو ہے آگے کورٹ کے اندر اس کے خلاف, اس پبلیکیشن کے خلاف کیس دائر کرنے کے لیے جائے گی یا کوئی ایکشن لینے کے لیے جائے گی تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ کوئی بھی پبلیکیشن جو ہے وہ پہلے اس بارے میں سوچ لے؟ جزاک اللہ خیر بھائی, آپ نے مجھے یہ یاد دہانی دی اور میرا ضمیر بھی جھنجھوڑا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ضرور انشاءاللہ اسلامک فریٹرنیٹی اس پر کڑی نظر رکھے گی. اگر اس کے خلاف ویسے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک رائے عامہ کریٹ کرنے کی, ہندوستان کے عوام کو بھی موٹیویٹ کرنے کی, کشمیری عوام کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کہ اس پبلیکیشن کو مسترد کیا جائے, اس کو بین کیا جائے. اگر انتظامیہ کوئی اسٹیپ نہیں لیتی ہے تو انشاءاللہ ہم کورٹ کا رخ کریں گے.